الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی رحمت اور توفیق کے نتیجے میں آپ کے شہر قصور میں حاضر ہوا اور یہاں جامعہ مسجد التوحید میں انعقاد پذیر اس پاکیزہ اور روح پرور دینی پروگرام میں شریک ہوا. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے نیک اور تقوی کے حامل بزرگوں اور بھائیوں کی شرکت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے. ہمارے بھائیوں نے، اس پروگرام کے منتظمین نے جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کا انعقاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ان کے پاکیزہ مقاصد کو پورا فرمائے. میری گفتگو کا عنوان یقیناً آپ نے اشتہارات کے ذریعے جان لیا، وہ بڑا ہی ایمان افروز، دل آویز، بصیرت آمیز اور روح پرور ہے کہ جنت کے طلبگار نہ جانے لکھنے والوں نے اپنے کس انداز سے اور کس مفہوم کو ملحوظ خاطر رکھ کر درج فرمایا ہے. بہر کہ بحیثیت ایک طالب علم میں اس مضمون کے جس پہلو کو اہم سمجھتا ہوں اسے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے، زبان کی گرہ کھولیں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان کیا جائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں اس مضمون کے حوالے سے جو بات اہم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت کے طلبگار
کون لوگ ہیں، وہ ایسے افراد کون سے ہیں کہ جو جنت کی سچی طلب رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور جنت کے انعامات کی دل آویز تصویریں کھینچ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی، ایسے انعامات تم پاؤ گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کبھی انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری ہوں گی، تمہیں وہ اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے کہ جن کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بعض پھل ایسے ملیں گے جن کی شکل و صورت، جن کا رنگ ڈنگ وہ دنیا کے پھلوں جیسا ہوگا، ملتا جلتا ہوگا، لیکن جب اس کو چکھیں گے اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب تصویریں کھینچ کھینچ کر ہمارے سامنے جنت کی پیش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سید قطب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کی یہ کتاب ہے عربی میں التصویر الفنی فی القرآن الکریم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی عجیب تصویریں کھینچ کھینچ کر ہمیں دکھائی ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی اسی انداز سے پیش کیے کہ انسان بعض اوقات کئی واقعات کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے ویڈیو چل رہا ہے، حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح جنت کے بارے میں بھی اگر انسان قرآن پاک کی آیات کو یکجا کر لے، جہاں جہاں جنت کے دل آویز تذکرے ہیں انہیں جمع کر لے اور ان کو گہرائی کے ساتھ پڑھے تو یقین جانے ایک عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے، ایک عجیب انسان کے ذہن میں اور دماغ میں تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری تصویریں، کتنی واضح تصویریں ہمارے سامنے پیش فرما دی کہ میں اپنے نیک بندوں کو جنت میں یہ چیزیں عطا کروں گا، وہ انعامات عطا فرماؤں گا۔ انسان حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، میرے پرہیزگار بندے ایسی جنتوں میں جائیں گے کہ جہاں کے درخت اتنے سایہ دار ہوں گے کبھی انہیں دھوپ کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ عیون، میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور ایسا فروٹ عطا کروں گا جس کے کھانے کے لیے ان کے دلوں کے اندر طلب ہوگی اور اشتہا ہوگا۔ ہم پھر کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو دنیا میں کما کے آئے، کردار اچھا پیش کر کے آئے، اچھا ایمان کا تم نے معاملہ ہمیں دکھایا، آج اس کے بدلے میں کھاؤ پیو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کی بات کرتے ہوئے عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنظر ویخافون کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نیک بندے جو دنیا میں صحیح کردار پیش کر کے آئیں گے ان کو جنت میں یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. وہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 29واں پارہ سورہ دہر اس کا ذرا ترجمہ گھر جا کے دیکھیں کہ اللہ نے اس جنت کی کتنی نعمتوں کے کیسے عجیب منظر ہمارے سامنے پیش کیے. لیکن میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم میں وہ جنت کی نعمتیں بیان کر کر کے اپنے وقت کو پورا کر کے جاؤں. میں اس موضوع کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے ان احباب کو بھی جو میرے سامنے تشریف فرمائے میں ان اوصاف کی جانب متوجہ کروں کہ جن کو اپنائے بغیر ہمیں یہ جنت ہرگز نہیں ملے گی. ہم اللہ کی رحمت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک وہ اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے کہ جن کو خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. میں نے خطبے کے ساتھ جو آیات تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ اوصاف بیان فرمائے کہ جن کو اپنائے بغیر، جن سے موصوف ہوئے بغیر، جنہیں اپنے دل دماغ کردار اخلاق میں اتارے بغیر کوئی انسان اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. وہ اوصاف کیا ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون. تھک تو نہیں گئے آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا. بھائی عبدالشکور صاحب اور عبدالواحد صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ نماز عشاء کے فوراً بعد پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. میں اپنے صحیح ٹائم پہ روانہ ہوا لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. راستے میں طوفان، بارش، زالہ باری اور انتہا درجے کی آندھی اس نے ہمیں بہت لیٹ کر دیا. بہرکیف اللہ تعالیٰ میرے اس آنے کو قبول فرما لے. اب میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، آدھے گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ فارغ کر دوں گا. آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ ہیں تسی کلے کہنڈے ہو نا میرے خیال. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے آپ سب کا جذبہ. میں برکہ کوشش کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں جن کو اپنا کر انشاءاللہ الرحمن ہم جنت کے طلبگاروں کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون. کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں. المؤمنون ایمان سے موصوف ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے حقیقت قرآن پاک کے 20 مقامات پر بیان فرمائی. کبھی قسمیں اٹھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه في
أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اللہ قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ خساروں سے بچ کر کامیاب ہو جاتے ہیں. ایمان ضروری ہے سب سے پہلے. کہاں سے میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابیاں پانے والے لوگ وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیبانہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے مل کے بولیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. غیبانہ اللہ پہ ایمان ہے. اور ایسا ایمان اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللہ سے ڈرتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، غیبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایسا منظر پیش کیا. سورہ یوسف ارشاد رب العالمین وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اللہ فرماتے ہیں میرا پاک باز بندہ اپنے دور کی خاتون اول نے اسے صحیح خلوت اور تنہائی مہیا کر کے گناہ کی دعوت پیش کی. اس نے جواب میں کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی، وہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا، مجھے وسائل زندگی عطا کرنے والا. احسن مثوایا، مجھے بہترین ٹھکانہ عطا کرنے والا.
میں اپنے اس رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہوں. انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں نے اس کی بغاوت کی میں کبھی فلاح نہیں پا سکتا. اللہ اکبر. قد افلح المؤمنون، ایسے مومن کامیاب ہوتے ہیں. جنت تو ملے گی. قرآن مجید میں اللہ وعدہ کرتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ابھی مجھ سے قبل میرے عزیز مقرر فرما رہے تھے اگر تم اپنے کردار درست کر لو اللہ تمہیں اچھے حکمران عطا فرما دے گا. اللہ تجھ سے آگے بات کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اگر تم سچا ایمان لے آؤ اور صحیح کردار پیش کر دو، کسی اور کو اچھا حکمران بنا کے لانا تو کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں دنیا کا حکمران بنا دوں گا، میں تمہیں دنیا کی حکومت عطا کر دوں گا. ایمان تو لا کے دکھاؤ. قیامت کی کامیابی اور کامرانی تو ملے گی، جنت تو ملے گی، حوض کوثر کا مشروب تو ملے گا، نبی پاک کے پرچم کا سایہ ملے گا، عرش عظیم کا سایہ ملے گا، پل صراط کی کامیابی ملے گی، اللہ کی طرف سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. یہ ساری عظمتیں، نعمتیں، کامیابیاں، کامرانیاں تو ضرور ملیں گی. اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں بھی تمہیں محروم نہیں رکھوں گا، میں دنیا کا راج اٹھا کر تمہاری جولی میں ڈال دوں گا. اللہ اکبر. قد افلح المؤمنون. تم ایمان تو لا کے دکھاؤ، تم ایمان کے تقاضے تو پورے کر کے دکھاؤ، تم ایمان والے تو بن کے دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا. اور یہاں فرمایا اولئک هم الوارثون یا الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے ہیں جنت میری تیار ہے. جنت کے دروازے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میں نے 8 لگائے ہوئے ہیں. کتنے دروازے؟ 8 دروازے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان. آپ فرماتے جا رہے ہیں جو نمازی ہے اسے نماز کا دروازہ آواز دے گا، جو سخی ہے اسے صدقات کا دروازہ آواز دے گا، جو روزے دار ہے اسے سیرابی کا دروازہ آواز دے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حاضر تھے. عرض کرتے ہیں حل یدع احد من تلک الابواب کلیہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ آپ فرماتے نعم، ہاں
اللہ کے ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی، ہر دروازے کی خواہش ہوگی یہ پاک باز بندہ مجھے شرف بخشے، مجھ سے گزر کے جنت میں جائے۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے یقین کامل ہے میرے صدیق تو بھی انہی میں شامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، بندہ یہ تصور کر لے کہ بس میری نسبت ہو گئی فلاں کے ساتھ، اب مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں، مجھے کسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت نہیں، مجھے اعلیٰ اوصاف حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بس میں نے تو جنت میں جانا ہی جانا، میں تو اللہ کا بڑا پیارا، میں اللہ کا بڑا چہیتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو یہودیوں کی خواہشات تھیں، یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا، یہ ان کا طرز عمل تھا جو یہ سمجھ بیٹھے ہم بنی اسرائیل، ہم اسرائیل پیغمبر کی اولاد، ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے پیارے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ایمان کے تقاضے پورے کریں، ہمارے سارے اپنائیں، اب ہمارے دل میں جو آئے گا وہ ہم کریں گے، مگر جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، وہ کہتے تھے جنت میں صرف وہی جائے گا جو ہمارے مذہب کا حامل، جو ہماری لائن پہ چلنے والا۔ اللہ فرماتے تلک امانیہم، یہ خواہشات ہیں، یہ حقیقت نہیں، یہ محض تمنائیں ہیں، یہ آرزو ہیں۔ آپ توجہ ادھر رکھیں میری طرف، یہ صرف خواہشات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر بھی ایسے حالات ضرور آئیں گے کہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو اہل کتاب نے کیے تھے، یہودیوں نے کیے تھے۔ فرمایا اگر کسی سوراخ میں انہوں نے سر دیا تھا، کسی بل میں گھسنے کی کوشش کی تھی، تو یہ میرے امتی بھی سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کام کتنا بڑا، کتنا عظیم، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، یہ بھی وہی کام کریں گے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی سچائی کو کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہم فلاں جماعت کے، ہم فلاں مسلک کے، ہم فلاں سوچ کے، ہم فلاں فکر کے، بس ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اس فکر سے اور سوچ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جاؤ گے ایمان صادق، یقین کامل، اعمال صالح یہ اللہ کے سامنے پیش کرو گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہارے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرے گا، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ محض یہ کہنا میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں اور میں فلاں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، بس میں جنت میں چلا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے جنت کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے کردار پیش کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میری پھوپھی، تو میری پھوپھی ہے، میں تیرا بھتیجا، خون کا رشتہ، بیٹی فاطمہ۔ اللہ کی قسم اس فاطمہ سے فرمایا کہ جس فاطمہ کے بارے میں آسمان سے رب نے فرمایا تھا کہ اپنی بیٹی کو کہہ دیجئے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت میں صرف نہیں جائے گی بلکہ جنتی عورتوں کی سردار بن کر جائے گی۔ اس فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا سے اعملی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل ضرور کرنا، نیکیاں کمانا، اعمال صالح بجا لانا، تو میری بیٹی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، فمن اغضبها فقد اغضبنی، مجھے فاطمہ بیٹی سے اتنا پیار ہے، جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے میرے دل کے ٹکڑے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا سمجھو اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ مگر اس بیٹی سے فرمایا
عمل کر کے آنا ہے تم نے میرے پاس، بغیر کردار، بغیر اخلاق، بغیر عمل کے میرے پاس نہیں آنا، وگرنہ یاد رکھ مجھے ترجمہ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ حدیث پاک کے پاکیزہ الفاظ میں تمہیں 2 بار پڑھ کے سنا چکا۔ یہی الفاظ آپ نے اپنی پھپھی سے فرمائے رضی اللہ عنہا سے کہ یاد رکھ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ جنت کو مذاق نہ سمجھو، بعض اوقات مجھے جھٹکا لگتا ہے، میں کئی بڑے اپنے اہل حدیث احباب سے سنتا ہوں، وہ جی جنت ساڑھے واسی رب نے بنائی، ہائے میرے اللہ تم نے مذاق سمجھا ہوا جنت کو، تمہارے نزدیک کسی کھیل تماشے کا نام جنت ہے، تم نے جنت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت اس کو ڈانپ نہیں لے گی۔ اور اللہ کی رحمت کس کو ڈانپتی ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اپنی طرح کا مجھے بھی بے انصاف سمجھا ہوا ہے، تم سمجھتے ہو کہ کوئی فرق نہیں میری نگاہ میں، ایک مجرم اور ایک مطیع میرا فرما بردار، قدم قدم پر وہ میری تعلیمات کو دیکھنے والا، ہدایات کے مطابق قدم اٹھانے والا، اور ایک سرکش باغی شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر کرنے والا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، ہم مسلمانوں کے ساتھ، یہاں مسلمان سے مراد وہ نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ زندگی میں کبھی نماز بھی نہ پڑھی جائے، روزہ بھی نہ رکھا جائے، حج بھی نہ کیا جائے، نہ حقوق اللہ کی پرواہ کی جائے، نہ حقوق العباد کی پرواہ کی جائے، اور ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اطاعت گزار۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ مل کے بولیں، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اس کی فرما برداری کرنے والا، اس کے حکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے منہ پھیرتا ہے وہ پرلے درجے کا احمق بے وقوف انسان ہے، کیونکہ میرا ابراہیم وہ ہے جب بھی اس کے رب نے فرمایا اسلم، مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہا فوراً اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ادھر رب کا حکم آ جاتا تھا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کا سر جھک جاتا تھا۔
بالآخر خود رب یہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم آزماتے گئے، کبھی یہ آرڈر دیا، کبھی وہ حکم دیا، کبھی وہ امر بھیجا. میرا ابراہیم میرے ہر آرڈر کو پورا کر کے دکھاتا چلا گیا. بالآخر میں نے یہ کہہ دیا، مجھے یہ میں نے اعلان کر دیا انی جاعلک للناس اماما. تیرے امتحانات پورے ہو گئے، ہمارے انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب قیامت تک جو انسان آ رہے ہم ان سب کا تجھے امام بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. انی جاعلک للناس اماما. حتیٰ کہ نبیوں کے امام کی باری آئی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی، اللہ نے ان سے بھی یہی اعلان کروایا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دین القیما ملت ابراہیم حنیفا دین القیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ بھی یہ اعلان کر دیں میں اسی دین پہ چل رہا ہوں جو دین میرے ابراہیم دادا علیہ السلام کا دین ہے. اللہ فرماتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی مل کے بولیں. ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے یقین علماء کرام سے سنی ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. کبھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا؟ کس کا معنی کیا؟ اس کا صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم صحیح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ جنت کے طلبگار بن کے الحمدللہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بھائی عبدالشکور صاحب کو، دیگر منتظمین اور معاونین کو، سب ہم گناہگاروں کو اللہ معاف کر دے اور جنت کے مخلص اور سچے طلبگاروں میں شامل کر دے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن. جب انسان جیل میں جاتا ہے تو جیل میں جا کر اس کی مرضی نہیں چلتی، جیل کے حکمرانوں کی مرضی چلتی. جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے، ڈپٹی ہوتا ہے، ان کے اہلکار ہوتے ہیں، مرضی ان کی چلتی ہے. وہ جب چاہتے ہیں وہ کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں باہر لان میں لے آتے ہیں، جب ان کا ٹائم ہوتا ہے ناشتہ دیتے ہیں، جب ٹائم ہوتا ہے دوپہر کا کھانا دیتے ہیں، شام کا کھانا دیتے ہیں، جو جی چائے پکاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں. جب یہی قیدی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر میں وہ اپنی مرضی سے سوتا ہے. کبھی اندر سو گیا، کبھی باہر سو گیا، کبھی برآمدے میں سو گیا. اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ نہیں آج میں نے فلاں چیز کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، آج میں نے دوپہر کھانا 1 بجے کھانا ہے، میں نے 3 بجے کھانا. اپنی مرضی چلتی تھی. لیکن جب جیل میں گیا تو وہاں اس کی مرضی نہیں چلتی، وہاں حکمرانوں کی، جیل کی انتظامیہ کی مرضی پہ چلتا ہے. تو فرمایا مومن جب دنیا میں رہتا ہے تو اپنی مرضی نہیں چلاتا. جس طرح قیدی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اسی طرح مومن دنیا میں رہ کر اپنی مرضی نہیں چلاتا، عرش والے کی مرضی پہ چلتا ہے. جہاں عرش والے نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کہا تیری خوشی کا ٹائم وہ خوشی مناتا ہے، خوشی اس طرح مناؤ اس طرح مناتا ہے. یہ غمی کا ٹائم غم تم نے کرنا لیکن اس طرح اس کا غم کو منانا ہے. جو اللہ کی مرضی اس پہ چلتا ہے یہ ہے مسلمان. اس کو کہتے ہیں اطاعت گزار. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جو جیسا بھی آ جائے گا کہ بس جناب یہ مسلمان ہے
اور ایک مسلمان آیا تہجد پڑھ کے، ایک آیا 5 نمازیں پڑھ کے، ایک آیا خطبات جمعہ میں شریک ہو کے، ایک آیا علماء کے دروس سن کے، ایک آیا زکوٰۃ پوری دے کے، ایک آیا صدقات و خیرات کر کے، ایک آیا رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والا وہ آیا، اور ایک آیا اللہ کے سامنے اللہ کا باغی، نافرمان، بے نماز، نہ زکوٰۃ کا اہتمام، نہ اللہ کے دین کی پرواہ، اور ایک وہ آیا بہنوں کے حقوق بھی ادا کیے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا، آنے والا گاہک اس کا بھی خیال کیا، آنے والا مریض یہ ڈاکٹر ہے اس کے حقوق کا خیال کیا، آنے والا سائل ہے یہ قاضی جج برسٹر ہے اور یہ ثالث فیصل ہے اس کے حقوق کا خیال کیا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا۔ ایک وہ بندہ اور ایک وہ بندہ جس نے ظلم کیا، رشوت کھائی، رشوت دی، زیادتی کی، بے انصافی کی، دوسرے کے حقوق غصب کیے۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجھے بے انصاف سمجھتے ہو؟ میں دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ایک فاسق و فاجر، ایک ایمان کے تقاضے پورے کرنے والا، یہ کبھی برابر نہیں ہوں گے، لا یستوون، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تیسرے مقام پہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ سنا دوں قرآن کے بس کرنا ہے تو یہ پوری نہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ انسان جس کا کردار جہنمیوں والا، ایک وہ بندہ جس کا کردار جنتیوں والا، لا یستوی، یہ کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ کبھی بے انصافی نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یارو تم خود بتاؤ، میٹرک کا امتحان ایک بچہ پورا سال صحیح پڑھ کے جاتا ہے اور پوری محنت کے ساتھ سوالات کے جواب لکھ کر آتا ہے، اور ایک لفنٹر سارا سال آوارہ پھرنے والا جا کر سوالات کا جواب ایک سطر بھی نہیں لکھتا، سادہ بلکہ گندگی کے ساتھ، گندی لکھائی کے ساتھ سارا پیپر خراب کر کے آتا ہے۔ اب جو نیک اور اصول پسند، انصاف پسند ممتحن نمبر لگانے والا اگر دونوں کے نمبر ایک جیسے لگاتا ہے تو کیا وہ ظالم ہے یا نہیں؟ وہ ظالم ہے یا نہیں؟ اگر محنت والے کو صحیح اس کا رزلٹ ملے، آوارہ کو 0 ملے، یہ انصاف، یہ عدل، اور میرے اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں، عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو اچھے اچھا کردار پیش کرتے ہیں، یہ جنت پانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو مل کے بولے، وہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا، بس اس کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ملائکہ ان کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنا دوں؟ بھائی عبد الشکور کے مجھے الفاظ یاد ٹیلی فون میں، کہتے خوشخبریاں سنانا، خوشخبری لو سنو خوشخبری۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہائے ہائے حد کر دی اللہ پاک. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نیک روح، اے وہ نیک نفس جس کو اپنے اللہ پہ پورا اطمینان تھا. یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اطمینان آ جاتا ہے. کسی کی روح کو اطمینان آتا ہے اللہ کے ذکر سے. کس سے آتا ہے؟ مل کے بولیں. اور کئی دنیا میں ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی روح کو راحت ملتی ہے تو موسیقی سے. ایک میں نے پاکستان کے سیاستدان کی بات میرے پاس شاید ریکارڈ میں موجود ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ موسیقی میری روح کی غذا ہے. میں نے سوچا کہ واقعتاً اللہ نے مختلف قسم کی للہ شؤون فی خلقہ مختلف قسم کی مخلوق پیدا کی ہے اور ہر کی الگ الگ غذا بنائی ہے. ہم انسان اچھی غذا کھاتے ہیں اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ گندی نالیوں کے اندر بھی کئی قسم کی مخلوق اپنا رزق تلاش کرتی ہے. ان کی غذا گندی نالیوں کی خوراک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کی روح کو غذا ملتی ہے تو اللہ کے قرآن سے ملتی ہے. کسی کی روح کو راحت ملتی تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. اور کئی ایسے بدقسمت ہیں کہ جن کی روح بڑی اتنی عجیب ہے کہ اس کی غذا بڑی غلیظ ہے، بڑی گندی غذا ہے. اور اللہ والوں کی غذا قرآن بیان کر رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اللہ کے اطمینان، اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے، راحت آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی کروٹ پہ لیٹ کر. کان یذکر اللہ علی کل حین. اما جی فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. واقعتاً بندہ نبی پاک کی دعائیں لے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں. حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی، نام بھی بڑا پیارا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں. آنکھ کھلتی ہے تو دعائیں شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بس پھر دعائیں چلتی جا رہی ہیں. انسان بیت الخلاء میں جا رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، وضو شروع کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فارغ ہوا باہر نکلا پھر دعا پڑھتا ہے، گھر آیا پھر دعا پڑھتا ہے، ناشتہ شروع کیا پھر دعا پڑھتا ہے، کھانا کھا کے فارغ ہوا دعا پڑھتا ہے، لباس پہنے دعا پڑھی، آئینہ دیکھا دعا پڑھی، قدم قدم پر یہ دعائیں کیا یہ اللہ کا ذکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما یا ایتھا النفس المطمئنہ.
اے اللہ کا نام لے کر اطمینان حاصل کرنے والی روح، آواز ارجعی، تیری واپسی کا سفر ہے، لیکن کدھر تیری منزل؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ، لیکن کس شان کے ساتھ؟ راضیۃ مرضیہ، اس شان کے ساتھ کہ تو اللہ پہ راضی ہے اور تیرا اللہ تیرے اوپر راضی ہے۔ راضیتاً، تو اللہ پہ راضی، مرضیہ، اللہ تیرے اوپر راضی۔ ایسا بندہ جس سے اللہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ اللہ نے ہم سے کیا راضی ہونا؟ اللہ کی قسم میں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں ہماری کرتوتیں ایسی ہوگی، ہم تو خود اللہ پہ راضی نہیں۔ ہم اللہ پہ راضی ہیں؟ اللہ پہ راضی ہونے والا چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا اسی لیے چوری کر رہا نا کہ اس کو اللہ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے۔ تھوڑا مال ملا، اب وہ بڑا کرنا چاہتا ہے ناجائز طریقے سے، اللہ کی بغاوت کر کے، تو اللہ پہ راضی نہیں ہے۔ ملاوٹ کرنے والا اللہ پہ راضی نہیں ہے۔ بے انصافی کرنے والا، رشوت لینے والا، 2 نمبر دعائیں بیچنے والا اور 2 نمبر کھانے پینے کے اشیاء بیچنے والا، وہ اللہ پہ راضی نہیں ہے۔ جب تم اللہ پہ راضی نہیں تو اللہ تیرے اوپر کیسے راضی ہوگا؟ اللہ تو راضی ہوتا ہے ان پہ جو اللہ پہ راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ راضیۃ مرضیہ، جب اس منزل پہ انسان پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، اور میرے نیک بندے، تم میرے نیک بندوں کا ساتھی بن جا، جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھی بن جا، اور پھر کیا کر؟ وادخلی جنتی، نیک بندوں کے ساتھ مل کر میری جنت میں داخل ہو جا، میرے دوستوں میں شامل ہو جا۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دوستوں کی لسٹ میں شامل ہو جا، اور جب میرے دوستوں کی لسٹ میں انسان آ جاتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، 2 جہانوں کی بشارت میں اس کی جولی میں ڈال دیتا ہوں، 2 جہانوں کی خوشخبری انہیں دے دیتا ہوں۔ لیکن اللہ دوست کن کو بناتے ہیں، جنت کے طلبگار کن کو سمجھتے ہیں، ان کی اللہ پاک نے نشانیاں بیان فرمائی، وہ بڑی اختصار کے ساتھ سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ اس طلب کے ساتھ، اس ڈیمانڈ کے ساتھ، آپ سے اس مطالبے کے ساتھ، اور اپنے آپ سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ایک ترازو لگا رہا ہے، ہم سب نے اپنے آپ کو اس میں تولنا ہے۔ اگر تو وہ ہمارے اندر خوبیاں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو اور سمجھو کہ انشاءاللہ ہم جنت کے طلبگاروں میں شامل ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ خوبیاں، وہ نشانیاں ہمارے اندر سرے سے موجود ہی نہیں، تو پھر مت سمجھو کہ ہم جنت کے طلبگاروں میں شامل ہیں۔ ہمیں اپنی بدبختی پہ رونا چاہیے، اپنی بدقسمتی پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے ان اوصاف کو اپنانے کی بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں کو، ان نشانیوں کو اپنانے والے اور اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں۔ وما ذالک علی اللہ عزیز، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ لو میزان لگنے لگا ہے، ترازو نصب ہونے لگا ہے قرآن پاک کا، اپنے آپ کو تولتے جانا، دیکھتے جانا، کیا طلبگاران جنت والوں کی نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون
یرسون، یہ پہلی نشانی. والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری نشانی والذین هم للزکاة فاعلون. کتنی ہوگی؟ گنتے جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، کتنی ہوگی؟ دو آیتیں چھوڑ کے آگے اگلی نشانی والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کتنی ہوگی؟ والذین هم علی صلواتهم والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کتنی ہوگی جی؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. کم از کم یہ 6 نشانیاں جو ایک مقام پہ اللہ نے بیان فرمائی، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. کسی اور موقع پہ مجھے اللہ نے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا، توفیق بخشی، تو مزید نشانیاں پھر اس مجلس میں بیان کروں گا. اب اس مضمون کو انشاءاللہ قصور میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آندے رہیے بار، تاکہ کم از کم جو آپ نے مجھے موضوع دیا یہ تو مکمل کر لینا جی. جنت کے طلبگاروں کی نشانیاں ہیں، ذرا توجہ فرمائیں. آج 6 میں نے بیان کرنی ہے. میرے مضمون کی تمہید اب ختم ہوئی ہے، بنیادیں اب میں نے کھڑی کی ہیں. اب چھت ہم نے ڈالنی ہے، پلسٹر کرنا ہے، پھر رنگ روغن کرنا ہے، پھر جا کے ہماری آج کی تقریر کی بلڈنگ مکمل ہونی ہے. ان کے بڑا آگے نے سارے بھی مصیبت پہ آ گئے ہیں. پالیے لینٹر ہونا، پھر پلسٹر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، فرش لگیں گے. اللہ کو اور مجھے قرآن پاک کا سچا صحیح علم اور فہم نصیب فرمائے. 6 خوبیاں، 6 نشانیاں اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائے جنت کے طلبگاروں کی. پہلی یہ فرمائی، اور ان کے اندر کئی ضمنی خوبیاں ہیں، ضمنی نشانیاں ہیں. اللہ پاک پہلی بات یہ بیان فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جنت کے طلبگار وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس میں پہلی خوبی تو یہ آئی نا ضمنی، کہ جنت کے طلبگار کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ تھے بے نماز ساڑھے تو پہلے لنگوٹا کاس کے کھلوتے کہ نہیں اسی پہلے جانا ہے. سبحان اللہ، اللہ کوئی بے انصاف ہے. میں نے مولانا روم کی مثنوی ایک دفعہ پڑھی، بڑی اس میں انہوں نے ایک عجیب تمثیل لکھی. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا ایران کا، وہ ایک مصور کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ آپ میرے سینے کے اوپر اور میرے پیٹ کے اوپر ایک بہت ببر شیر کی تصویر بنا دیں. وہ ہمارے بھی ابھی کئی لوگ موجود ہیں جو اپنے بازو کے اوپر نام لکھوا لیتے تھے، مور کی تصویر بنوا لیتے تھے سرمے کے ساتھ، وہ سوئی کے ساتھ کھود کے اس میں بھر دیتے تھے. تو اسے جب سوئی چبوئی نا سرما بھرنے کے لیے بڑی تکلیف ہوئی. کہتا پینٹر صاحب کیا بنانے لگے آپ؟ کہتا جی میں شیر کی دم سے شیر کی تصویر شروع کر رہا ہوں. کہتا ہو یہ تو بڑی درد ہوتی ہے جناب، آپ ایسا کریں دم کو چھوڑ دیں باقی شیر بنا دیں. بغیر دم کے بھی تو شیر ہو سکتے نا، آپ بغیر دم کے شیر بنا دیں. چلو اس نے دوبارہ سوئی چبوئی. اوہ کیا ہوا، کیا بنانے لگا؟ کہتا جی میں اس کے پچھلے پاؤں بنانے لگا ہوں. کہتا یار پچھلے پاؤں چھوڑو باقی شیر بنا دو. اس نے پھر سوئی چبوئی. کہتا کیا بنانے لگے؟ کہتا پیٹ. کہتا چھوڑو یار پیٹ کو بھی باقی شیر بناؤ. اب چلتا گیا، یہ بھی چھوڑ دو وہ بھی چھوڑ دو، بالآخر چہرے پہ آ گیا. آخری بار اس نے سوئی چبوئی. کہتا کیا بنانے لگا؟ کہتا میں اس کا چہرہ بنانے لگا ہوں. کہتا یار چھوڑو چہرہ بھی چھوڑو باقی شیر بنا دو. اس نے سوئی نیچے رکھ دی. اس نے کہا جناب میں نے زندگی میں آج تک ایسا شیر نہیں دیکھا، نہ اس کی دم ہو
نہ اس کے پاؤں ہو، نہ اس کا پیٹ ہو، نہ اس کی گردن ہو، نہ اس کا چہرہ ہو، اور پھر بھی وہ شیر کا شیر ہو. میں نے تو ایسا شیر دیکھا ہی نہیں آج تک. وہ مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا زندگی میں مسلمان نہیں دیکھا، نہ وہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، نہ حج بیت اللہ کرتا ہو، نہ والدین کے حقوق، نہ بہن بھائیوں کے حقوق، نہ رشتہ داروں کی صلہ رحمی، نہ پڑوسیوں کے خیالات، کسی انسان کا اس کو ہمدردی نہیں. تو کہتے ہیں میں نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جو مسلمان بھی ہو اور بے نماز بھی ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ حج بیت اللہ، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد. کہتے ہیں میں ایسے انسان کو مسلمان نہیں مانتا. تو میرے بھائیوں، قرآن پاک فرما رہا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نمازی بھی ہوں اور نمازی بھی ایسا کہ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوں. کس کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ کئی تو نمازی ایسے ہوتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، نماز شروع کر دی، اس نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جو تم نے نماز پڑھی وہ نماز نہیں ہے. وہ دوبارہ پھر گیا، پھر اس نے اسی طرح پڑھی، پھر کہتے ہیں السلام علیکم. آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ جو نماز پڑھ کے وہ نماز نہیں، جا دوبارہ نماز پڑھ. 3 بار آپ نے لٹایا، بالآخر وہ کہتا ہے جی آپ ہی مجھے سکھا دیں، مجھے تو ایسے ہی آتی ہے. آپ نے پھر نماز سکھائی، جس نماز کو آپ یاد کر لیں. میں نہیں کہتا کہ وہ نماز کیسی تھی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آج حدیث پاک کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والے نوجوان عزیزوں، بچوں، میرے پیارے بچوں، جو انٹرنیٹ کھولو، حدیث پاک کا ذخیرہ موجود ہے، اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو اور اس کا ترجمہ دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسی نماز سکھائی. ہم نے خود دیکھا کئی بار، ہمارے کئی مسلمان بھائی ماشاءاللہ نمازی ہیں، لیکن کیا اس فائدہ نماز کا. آئے نماز شروع کی، ایک لمحے سے پہلے رکوع میں گئے اور رکوع سے ساری سیدھا نہیں کیا، ساری نہیں اٹھاتے، یقین جان، اور وہیں سے گر جاتے سجدے میں، اور اگلے سجدے سے دوسرے سجدے میں اٹھتے ہی نہیں، بس ایسا جھٹکا دیا پھر سجدے میں. یہ نماز، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں تیری نماز بے سرور، تیرا ایمان بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. خشوع کے بغیر نماز، نبی کریم علیہ السلام فرماتے لیس لک من صلاتک الا ما خشیت فیہا، یاد رکھ تجھے تیری نماز کا وہی حصہ ملنا ہے کہ جو حصہ تو نے خشوع سے پڑھا تھا. 4 رکعت پڑھی آپ نے ابھی فرض عشاء کے، یاد رکھیں جس نے 4 بغیر خشوع کے پڑھے بس اتنا ہے کہ وہ بے نمازوں میں شامل نہیں ہوگا، لیکن نماز کا کوئی فائدہ نہیں. جس نے 2 رکعت خشوع سے پڑھی 2 کا فائدہ ہوگا، جس نے 1 رکعت خشوع سے پڑھی 1 کا فائدہ، جس خوش نصیب نے 3 پڑھی 3 کا فائدہ، جس نے 4 پڑھی اس کو 4 کا فائدہ ہوگا. اور کیا فائدہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہنا بالصلاۃ یا بلال. بلال دل ذرا پریشان ہے، چلو اقامت کو ہم نماز پڑھتے، اللہ ہمارے دل میں راحت اتار دے گا. بندہ ہو مسلمان، ہو پریشان، آ کے نماز پڑھے اور پریشانی چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. خشوع سے نماز پڑھ کے دیکھو، اگر نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین تیرے دل کی ساری پریشانیاں دور نہ کر دے تو پھر تم اعتراض کرنا. نماز خشوع سے کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کے 33 اصول ہیں. کتنے اصول ہیں؟ 33. 33 30 اور 3 33 اصول اپنائیں تو ہر مسلمان کی نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے. ایک میں نے کتاب الحمدللہ لکھی ہے جس میں ہم نے یہ 33 کے 33 اصول کتاب و سنت سے اکٹھے کر دیے. کبھی ارشاد دوبارہ آیا میں لے کے آؤں گا، آپ سب کو تقسیم کر دوں گا. آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے پیارے پیارے آداب اور اصول سکھائے. اگر وہ 33 آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نبی پاک کا دین کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے. ان کو اپنائیں گے. ان میں سے ایک اصول میں سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھو یہ سوچ کے پڑھو کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے. دیکھنا ہمارے کتنے عزیز فوت ہوئے، ہمارے بزرگ فوت ہوئے نا سب کے جی. کوئی ایسا نہیں جس کے عزیز و قارب میں دوستوں میں کوئی فوت نہ ہوا ہو، سب کا ایسا ہی معاملہ ہے. ہمارے جتنے بزرگ فوت ہوئے ان کی زندگی میں یقیناً ایک آخری نماز ضرور آئی.
کسی کی نماز فجر تھی، کسی کی ظہر تھی، کسی کی عصر تھی، کسی کی مغرب تھی، کسی کی عشاء تھی۔ کسی نے مغرب پڑھی، عشاء نہیں پڑھ سکا، عشاء پڑھی، فجر نہیں پڑھ سکا۔ ایک نماز زندگی کی آخری سب کی زندگی میں آئے گی، لیکن کون سی ہے کسی کو بھی پتہ نہیں، کسی کو علم نہیں ہے کہ کون سی نماز آخری۔ آپ فرماتے تم جس نماز کو بھی پڑھو یہ سمجھ کے پڑھو کہ شاید یہ آخری نماز پڑھ رہا ہوں، خود بخود ہی خشوع پیدا ہو جاتا ہے، توجہ پیدا ہو جاتی۔ چلو ایک اصول میں نے سنا دیا، باقی کتنے رہ گئے ہیں؟ میں تھوڑے حساب کا بھی نال امتحان لین ڈے بھی تسی کیلکولیٹر کے دور کنا حساب جان دے، ہوں تو حساب ہی کمزور ہو گیا لوگوں نے۔ کتنے باقی رہ گئے؟ 32۔ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں، کتاب بھی آپ کو دے دیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ خشوع والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے تو کتنے واقعات ہیں۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا سید دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، میں نے ان کی بات پڑھی، یہ کل کی بات، ابھی ان کی یادگار مدرسہ تقویت الاسلام، یہ شیشمر روڈ لاہور میں آج بھی موجود ہے۔ ان کی میں نے بات پڑھی، ان کے پاؤں پہ چمبل ہو گئی، کسی حکیم کو مرہم بنا کر دی جو بہت زیادہ جب لگانے سے وہ تکلیف کا احساس دلاتی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لگانا بھی ضروری ہے تاکہ یہ نشان ختم ہو جائے۔ تو فرمانے لگے جب میں صبح تہجد کی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میرے لگا دیا کرو۔ تہجد کے نوافل میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں لگا دیا کرو۔ وہ لگا دیتے تھے، احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ مجھے مرہم لگ چکا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ چلیں اللہ اتنے معیار کے تو ہم لوگ نہیں ہیں، کوئی حصہ ہی عطا کر دے، اللہ کوئی حصہ عطا کر دے، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے، توجہ پیدا کر دے، انابت پیدا کر دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ پاک فرماتے جنت کے طلبگاروں کی دوسری نشانی وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اہل سنت اہل حدیث دونوں بھائی میرے سامنے، چونکہ میری عادت ہے کہ میں اپنا مخاطب سے اہل حدیث کو کبھی نہیں بناتا، یہ انداز ہی میرے بڑا غلط ہے، میں سب اپنے مسلمان بھائیوں کو سامنے بٹھا کے بات کرنے کا عادی۔ ہمارے مسلمان عجیب ہیں، نماز کے معاملات میں کہیں گے ہم نبی پاک جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہمارے اہل حدیث بھائی بھی خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ نماز اس طرح پڑھو، نبی پاک نے فرمایا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے، ویسے عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے جو ظاہری معاملات ہیں ہم نے اس حدیث کا صرف وہی معنی بنا لیے کہ نبی پاک ظاہری طور پر جب نماز پڑھتے تھے ہاتھ یہاں باندھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس میں نبی پاک کی نماز کا باطنی حصہ بھی شامل ہے کہ جس طرح تم نے مجھے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو۔ وہ باطنی حصے میں بھی زور دیا کرو، تو ظاہری پہ زور دینا، ظاہری پہ زور دینا، اس کی غلطی تو شاید اللہ معاف کر دے، جو اندر والی کوتاہی ہے یہ شاید معاف نہ ہو۔ اندر والے معاملے پہ زور دو، اس کو درست کرو، اس کو ہم نے بالکل ہی فراموش کر دیا، بلا ہی دیا۔ دل کا معاملہ بڑا ضروری ہے میرے بھائیو۔ انما الاعمال بالنیات، کیا معنی ہے اس حدیث پاک؟ یہی معنی نا کہ اپنے دل کو ٹھیک کرو، اپنے دل کی نیت، دل کے ارادے کو درست کرو۔ نماز کا جو باطنی حصہ ہے وہ بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کرو جو نبی پاک کی نماز کا باطنی حصہ تھا۔ قالوا سلاما، یہ فتنے کی بات نہیں کرتا، فتنے کا جواب فتنے سے نہیں دیتا، شر انگیزی کا جواب سلامتی سے دیتا ہے۔ کبھی یہ اپنے اندر چیزیں تو پیدا کرو۔ اللہ پاک نبی پاک سے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. میرے محبوب علیہ السلام، یہ جو لوگ آپ کتنے گرویدہ اور شیدائی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہے اور زبان میٹھی ہے. دل نرم ہے اور زبان، مل کے بولیں، دل نرم اور زبان. ہم نے دیکھنا اپنے دلوں کو بھی اور اپنی زبانوں کو بھی، یہ میزان لگا ہوا ہے. دل نرم اور زبان میٹھی مسلمانوں اپنے اندر پیدا کرو. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو میں وہ الجھتے نہیں ہیں. یارو، وہ پنجابی کے شاعر نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے شعروں کا ترجمہ بڑا پیارا کیا. آپ نے فرمایا تھا، میرے پاس دیوان حسان بن ثابت پڑا ہوا پورا ان کا دیوان. اس میں وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ پنجابی شاعر نے بڑا عجیب کیا. وہ کہتے ہیں روشن چہرہ، روشن، کتنا پیارا لفظ ہے، روشن چہرہ، قد کاٹھ بنتر بناوٹ. روشن چہرہ، قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ. کسے ماں ایہو جے سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. مصور کیڑا؟ واللہ الخالق الباری المصور. مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. او سینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، یہ 6 خوبیاں تھیں جنت کے طلبگاروں کی، ان میں سے 2 میں نے بیان کر دیں، باقی 4 ادھار کر کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی بیان کریں گے دوبارہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ حضرات نے ہمیں مجھے یہ بات کہنے کا موقع دیا. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. یہ بھائی قاری عبدالشکور برق صاحب، ان کی طرف سے اعلان ہے ماشاءاللہ کیسٹ ہاؤس سے یہ CD، یہ کیسٹ آپ کو مل جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری اپیل ہے، کچھ بیمار ہیں میرے دوست، میری مسجد کے خزانچی، میرے بہت پیارے ساتھی حاجی اکرم صاحب سہیوال میں انصاری، ان کے حق میں دعا فرمائے. اللہ پاک انہیں اور دیگر بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے والدہ محترمہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مکمل صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب النار. اے میرے سمیع مجیب اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم سب کو ہمارے سب گناہ معاف فرما دے. ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا کریم اس دعا میں جتنے قرضدار میرے بزرگ بھائی شریک ہیں ان سب کے قرضیں اتار دے. جو پریشان کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ پاک جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو صالح پرہیزگار بنا دے. اللہ پاک جن کے پاس اپنے گھر نہیں کرایہ دار ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی ذاتی رہائش عطا فرما دے. اللہ پاک دعا میں جتنے احباب شریک ہیں سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سب کے گھروں میں اللہ پاک ایمان کا ماحول پیدا فرما دے، دین کا ماحول پیدا فرما دے.
ذکر الہی کا، نماز کی پابندی کا ماحول پیدا فرما دے۔ مولا کریم تا زندگی اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اللہ پاک مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ حرم شریف کی حاضریاں نصیب فرما۔ اللہ پاک حرم شریف کی حاضریاں نصیب فرما۔ اللہ پاک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اللہ آپ کے مبارک مقدس ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا۔ اللہ پاک آپ کے پرچم مبارک کا سایہ نصیب فرمانا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ پاک جتنے ہمارے بزرگ بھائی عزیز مائیں بہنیں فوت ہو چکی ان سب کی بخشش فرما دے، اور سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں، احباب، بزرگوں نے اہتمام کیا، اللہ ان سب کو نیکیاں عطا فرما۔ اللہ جو اتنے دور دراز سے چل کے یہاں تشریف لائے تیرا قرآن اور دین سننے کے لیے، اللہ پاک ان کو دین کا علم عطا فرما، ان سب کو کتاب و سنت کا صحیح فہم نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين برحمتك